بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کئی سارے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے دوسرا واقعہ دو شخصوں کا ہے، جن میں سے ایک مشرک تھا اور مالدار تھا، اور دوسرا مومن تھا مگر غریب تھا۔ مشرک جو مالدار تھا اس کو اپنے مال پہ، اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، متکبر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ احسانات فرمائے تھے اس کی وجہ سے وہ مغرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عزت کو مٹی میں ملا دیا، اس کے مال کو برباد کر دیا، اس کے باغات کو تباہ کر دیا، اور ایک بہت بڑا سبق دیا۔ تو اس واقعے کو بھی یہاں ذکر کرنا صرف بطور کہانی کے نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کئی ساری باتیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ بڑی عمروں والے اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے تھے، اور ان کہانیوں سے مقصود کہانی نہیں ہوتی تھی، ان کہانیوں سے مقصود ہوتا تھا کسی بات کو سمجھانا اور کوئی ذہن سازی کرنا۔ بہت ساری کہانیاں مشہور تھیں، تو ان کا مقصود ذہن سازی ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات سے مقصود صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی ناول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات سے ہمیں بہت سے سبق دیے ہیں۔ اس واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ بڑا بول انسان کو لے ڈوبتا ہے، بڑا بول انسان کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال بہت زیادہ، اور میرے دوست یار اور چاہنے والے اور میری عزت کرنے والے اور میرے آگے پیچھے پھرنے والے بہت زیادہ، تو کیا چیز ہے؟ یہ جو لہجہ ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو بھی بولے گا ذلیل ہوگا۔ یہ لہجہ اور یہ الفاظ جو بھی بولتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جملہ، اس قسم کا جملہ، اس قسم کا بڑا بول شیطان نے بولا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، آپ مجھے اس کے سامنے جھکائیں گے؟ مٹی کا بنا ہوا، گھٹیا مٹی کا بنا ہوا، میں آگ کا بنا ہوا، میں اس کے سامنے کیسے جھکوں گا؟ بس اس کی میں اس کو لے ڈوبی، اور اللہ تعالیٰ اس بڑے بول سے اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تم پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اب اس وقت شیطان کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، ذلیل ہو گیا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو بڑا بول کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، اور یہی بڑا بول فرعون نے بولا۔ فرعون کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب۔ تو مصر میں دریا ہیں، کافی سارے دریا ہیں، تو تکبر میں آ کے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ کبھی کہتا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار التی تجری من تحتی، یہ ملک مصر میرا نہیں ہے، یہ سارے دریا میرے نہیں ہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طریقے سے موت دی، وہ بھی اتنی بھیانک، اتنی ذلت آمیز،
اتنی ذلت والی، پستی والی، بدنامی والی کہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ سمندر میں اللہ نے اس کو داخل کیا اور سمندر میں بے بسی کی موت مرا، چیختا رہا، چلاتا رہا کہ ہائے مجھے نکالو، ہائے مجھے بچاؤ۔ ادھر خدائی کے دعوے کر رہا تھا اور ادھر چوہے کی طرح ہوتے کھا رہا تھا اور بے بسی کی موت مر رہا تھا۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ بڑا بولنے والا ضرور پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی ہم بڑا بول نہ بولیں۔ یہ اس واقعے سے اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے، کبھی بڑا بول نہ بولیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اوروں سے گرا پڑا اور گنہگار سمجھنا چاہیے۔ یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو گراتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو اٹھاتا ہے اللہ اس کو گراتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، بڑائی تو میری چادر ہے، بڑائی تو میری چادر ہے، جو میری چادر میں ہاتھ ڈالے گا میں اسے پکڑ کے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ بڑائی تو اللہ کو ہی سچتی ہے نا، بڑائی تو اللہ ہی کو سچتی ہے۔ اس کو بڑائی کرنے کا کیا حق ہے کہ جس کو پیشاب بند ہو جائے تو بے بس، پاخانہ بند ہو جائے تو پریشان، اور آنکھ میں تنکا بھی چلا جائے، آنکھ ہی کی پلک کا ایک بال آنکھ میں چلا جائے تو چیختا پھرتا ہے، چلاتا پھرتا ہے، ہائے ہائے کرتا پھرتا ہے۔ تو اتنا ضعیف اور کمزور انسان، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بڑے بڑے بول بولے اور بڑی بڑی باتیں کرے۔ انسان کو عاجزی ہی اچھی لگتی ہے۔ عاجز آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے، متکبر آدمی نیک بھی ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تواضع اختیار فرماتے تھے اور تواضع کو پسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، آپ علیہ السلام پہ جب اس کی نظر پڑی تو وہ ہیبت سے کانپنے لگا، ہمارے نبی کی ہیبت سے کانپنے لگا۔ نبی کی ہیبت کیا ہوتی ہوگی؟ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی میں نے اپنے بزرگوں سے کبھی بات کرنے کی کوشش کی تو جتنی باتیں سوچ کے جاتا وہ ساری بھول جاتا۔ ابھی بھی یہی حال ہے۔ اپنے بزرگوں سے جب ملتا ہوں تو کئی سارے مسائل، کئی سارے سوالات اپنے ذہن میں لے کے جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں بولتی بند ہو جاتی ہے، کچھ بول نہیں پاتا، بس سلام کر کے واپس آ جاتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کہہ رہے یہ بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کی۔ اللہ والوں کی ایک ہیبت ہوتی ہے، ان کا ایک رعب اور دبدبا ہوتا ہے، ان کی روحانیت کا اگلوں پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ تو آج کل کے بزرگوں کی ہیبت ہے، تو اللہ کے نبی کی کیا ہیبت ہے؟ جنہوں نے خود اللہ کو دیکھا تھا، معراج میں اللہ سے ملاقات کی تھی، ان کی ہیبت کا کیا عالم ہوگا؟ تو وہ شخص آیا، آپ کو دیکھا تو ہیبت طاری ہو گئی، کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو مکے کی ایک غریب عورت کا لڑکا ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو مکے کی ایک غریب عورت کا لڑکا ہوں۔ اتنی آپ میں عاجزی تھی۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ صحابہ کے آگے آگے نہیں چلتے تھے، پیچھے چلتے تھے۔ آپ صحابہ سے کہتے تھے تم آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں۔ کبھی آپ مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، پاؤں پھیلا کے، جیسے بڑے وڈیرے پاؤں پھیلائے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دبا رہے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام ایسے نہیں ہوتے تھے۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں صحابہ کی مجلس میں پاؤں نہیں پھیلائے، بلکہ آپ اپنے گھر میں بھی لیٹتے تھے نا، گھر میں لیٹتے تھے تو سکڑ کے لیٹتے تھے، پھیل کے نہیں، جیسے یوں لوگ سوتے ہیں نا بائیں پھیلا کے چت لیٹتے ہیں، ایسے نہیں، آپ یوں سوتے تھے اور آپ کی ٹانگیں مڑی ہوتی تھیں، یعنی آپ سکڑ کے سوتے تھے، کیونکہ اللہ تو ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔
اتنی آپ میں تواضع تھی. اور کبھی بھی آپ کسی کی طرف اشارہ انگلی سے نہیں کرتے تھے، یہ بیٹھا ہوا ہے ادھر آؤ، انگلی کے اشارے سے کسی کو بلاتے نہیں تھے، انگلی کے اشارے سے کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کسی کی طرف اشارہ بھی کرتے یا کسی کو بلاتے تو پورے ہاتھ سے یہ صاحب بیٹھے ہوئے اس طرح سے پوری ہتھیلی کے ساتھ. اتنی آپ میں تواضع تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی یہ جتنے آپ کے جان نثار غلام ہیں نا، آپ ان کے سامنے بھی اپنے آپ کو جھکائیں. عجیب بات ہے، باپ سے کہا جا رہا ہے کہ بچوں کے سامنے جھکو، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے امتیوں کے سامنے جھکو، تواضع اختیار کرو. اس لیے بڑا بول ٹھیک نہیں ہے، تواضع ٹھیک ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا چاہیے. آپ نے فضائل اعمال کی کتاب پڑھی ہوگی، فضائل صدقات کی کتاب پڑھی ہوگی. آپ اس میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ اپنے زمانے کے محدثین کے امام تھے، محدثین کے امام تھے. جس زمانے میں یہ تھے اس زمانے میں ان جیسا نہ کوئی عالم تھا نہ ان جیسا کوئی اللہ والا تھا، اتنے بڑے آدمی. لیکن آپ اس کتاب میں ان کا لہجہ پڑھیں کہ ان کا لہجہ کتنا تواضع والا ہے. فضائل رمضان میں آخری صفحے پر رمضان میں یہ انعام ملتا ہے، یہ انعام ملتا ہے، یوں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یوں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اتنا موٹا رسالہ لکھ کے آخر میں کہتے ہیں اگر کبھی یاد آ جائے تو اس سیاہکار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، شاید آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. پڑھنے والے سے کہہ رہے ہیں اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا اللہ والا، اگر کبھی یاد آ جائے تو اس سیاہکار کو بھی یاد رکھیں، سیاہکار کو. اس لیے ہمیں ہمیشہ چھوٹا بولنا چاہیے، ہمیشہ تواضع اختیار کرنی چاہیے. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین کے بیٹے، ان کا ارشاد ہے ما لابن آدم اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ وبینہما قذرۃ. آدم کے بیٹے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تکبر کرے جبکہ اس کی ابتدا ایک گندا قطرہ ہے اور اس کی انتہا مردار ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں وہ پاخانے کا ڈھیر ہے. پاخانہ ہی پاخانہ ہے. انسان کے اندر کیا ہے؟ پاخانہ ہی ہے. نطفہ مردار، بیچ میں پاخانہ. اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں ہوں بہت مال والا اور بڑی نفری والا. تو یہ بول اس کو لے ڈوبا. لہذا ہمیں تکبر سے بچنا ہے اور ہمیں کبھی بڑا بول نہیں بولنا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر نعمت فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دینا تو کبھی بھی اس نعمت کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے. کبھی بھی اللہ پاک کوئی انعام فرمائے، کوئی نعمت دے، اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کا فضل سمجھے. میرا کیا کمال ہے، اللہ کا فضل ہے. بہت سے لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اتنے ذہین ہوتے ہیں، کچھ نہ پوچھو، لیکن بیچارے روزگار کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں اور نوکری نہیں مل رہی. اور بہت سے لوگ چٹے ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ اور کروڑوں کے کاروبار کر رہے ہیں، کروڑوں کے کاروبار. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ابھی انہوں نے اپنی وراثت کو بچوں میں تقسیم کیا ہے، تو ایک ایک بچے کے حصوں میں کروڑوں روپے آئے ہیں، کروڑوں روپے ایک ایک بچے کے حصے میں، اور خود نام نہیں لکھ سکتے، انگوٹھا چھاپ ہیں، ٹھیکیدار ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں. اللہ کا فضل ہے. اللہ پاک نعمت دے تو یہ نہ کہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اور یہ میری محنت ہے اور میری کوشش ہے، میری ذہانت ہے، میری صلاحیت ہے. نہیں، اللہ کا فضل ہے.
वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाह ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, जब तू अपने बाग में दाखिल हो रहा था तूने ये क्यों नहीं कहा कि ये अल्लाह का फजल है, क्यों कहा कि ये सारा मेरा है और मेरी मेहनत और कोशिश है। इसलिए अल्लाह पाक कोई इनाम दे तो हमेशा उसको अल्लाह का फजल समझना चाहिए। चंद दिन पहले भी मैंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई बिल्कीस का तख्त कौन लेके आएगा, तो एक जिन ने कहा मजलिस के ख़त्म होने से पहले मैं ले आता हूँ। कहा नहीं, इससे जल्दी कोई और लाए। तो आसिफ बिन बरखिया एक इंसान था, उसके पास इस्मे आज़म था। उसने कहा आप अपनी आंख बंद करें, पलक झपकने से पहले मैं ले आता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक को झपका और तख्त सामने, जब तख्त सामने आया तो यूं ही कहने लगे, देखा ना कैसे मंगवा लिया बिल्कीस का तख्त हमने, बादशाह बनी फिरती है वो। यूं नहीं कहा, फरमाने लगे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर, मेरा रब मुझ पे ये इनामात करके ये आजमाना चाहता है, ये देखना चाहता है कि मैं शुक्र करता हूँ या बड़े बोल बोल कर नाशुक्री करता हूँ। अल्लाह देखना चाहता है। इसलिए जब भी अल्लाह का कोई इनाम हो उसे अल्लाह का फजल जानना चाहिए। आप बीमार हैं, ठीक हो जाएं तो यूं ना कहें कि यार फलां डॉक्टर साहब बड़ी उनके हाथ में शिफा है भाई, यूं ना कहें को अल्लाह का फजल है। इसी डॉक्टर के हाथों पता नहीं कितने मरे भी होंगे, और इस डॉक्टर के हाथ में अगर शिफा होती तो ये खुद क्यों बीमार होता है? ये खुद भी तो बीमार हो जाता है, डॉक्टर खुद भी तो बीमार हो जाते हैं। नहीं भाई, किसी का कमाल नहीं है, न मेरा कमाल है न किसी और का, ये अल्लाह का फजल है, ये उसकी मेहरबानी है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि जब कभी भी अल्लाह पाक हम पे कोई इनाम फरमाए और कोई हमें नेमत नजर आए तो उसको देखते ही फौरन हमें कहना चाहिए माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिसको अल्लाह पाक कोई इनाम दे, कोई नेमत दे, उसके माल में, उसके अहलो अयाल में या उसकी औलाद में, और फिर अहलो अयाल या माल या औलाद में कोई नेमत देखकर वो यूं कह दे माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हमारे नबी का इरशाद है मौत तक इसके माल, अहलो अयाल और औलाद में कोई नुकसान वाक़े नहीं होगा और इस पर कोई आफत नहीं आएगी। मसलन बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, बीवी ने बच्चे को खूब नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, अब बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप बच्चे को देखते ही कहें माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इस बच्चे की मौत तक इस बच्चे पे कोई नुकसान और आफत नहीं आएगी। ये हमारे नबी का इरशाद है। आपको अपनी दुकान अच्छी लग रही है तो कह दें माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मौत तक आपकी दुकान पर आफत नहीं आएगी। आपको अपनी बीवी अच्छी लग रही है, अपना घर अच्छा लग रहा है, अपनी खेती बाड़ी अच्छी लग रही है, अपना कारोबार अच्छा लग रहा है, अपना आप भी अच्छा लग रहा है ना, अपना आप भी अच्छा लग रहा है तो कह दें माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मौत तक आप पर कोई आफत नहीं आएगी। ये हमारे नबी का इरशाद है। इसका हमें बहुत एहतमाम करना चाहिए। आजकल घरों में बच्चे बीमार रहते हैं, अक्सर घरों में ये हाल है। रोते ज़्यादा हैं, ज़िद्दी बन गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, और बीमार रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह माँ बाप की अपनी नज़र है, क्योंकि बच्चा वैसे ही अच्छा होता है, फिर माँ और बाप को ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वो देखते रहते हैं बच्चे को प्यार की निगाहों से और माशाल्लाह कहते ही नहीं, तो नज़र लग जाती है। हमारे हजरत फरमाते हैं अपनों की, ये हमारा कहते हैं हमारा तजर्बा है, ये हमारा तजर्बा है कि माँ बाप की नज़र, अपनों की नज़र, बड़ी बहन और बहन की नज़र, भाइयों की नज़र, अपने प्यारों की नज़र जल्दी लगती है।
اس لیے کہ ان کو اچھا لگتا ہے آدمی، اور پھر وہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہتے نہیں. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر مائیں اپنے بچوں کو جب بھی دیکھیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا کریں تو بچے بیمار نہیں ہوں گے، ضدی بھی نہیں ہوں گے، روئیں گے بھی زیادہ نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے. اور ضمن میں اس کے ضمن میں ایک بات آ رہی ہے، اگر کسی بچے کو کوئی بچہ ضدی ہو گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے اور بیمار رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی تکلیف اسے ہمیشہ رہتی ہے، تو اس کا مطلب عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے. اور نظر اتارنے کا طریقہ بہت آسان ہے. نظر اتارنے کا طریقہ بہت آسان ہے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 3 کل، یہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں. آپ اسی وقت اس میں فرق محسوس کریں گے. نظر زیادہ ہے تو پھر کریں، اور زیادہ ہے تو اور کریں، اور زیادہ ہے تو اور کریں، اور زیادہ ہے تو اور کریں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ بچہ بالکل ریلیکس ہو گیا ہے. نظر کے لیے یہ سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے. اور ایک دعا بھی ہے نظر اتارنے کے لیے. ایک دعا بھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان بیٹھے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا میرے بچے حسن حسین بہت بیمار ہیں اس لیے میں پریشان ہوں. کہ یا رسول اللہ یہ دعا آپ پڑھ کر ان دونوں بچوں پہ دم کریں. ہمارے نبی نے وہ دعا پڑھی، آپ کے وہ دعا پڑھتے ہی وہ بچے اسی وقت اٹھے اور بھاگنے دوڑنے کھیلنے لگ گئے. اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات. آف کے بعد بچے کا نام لینا ہے. آفی، ہمارے نبی نے کہا آف الحسن والحسین من شر وأعین الانس. یہ پڑھ کر آپ نے دم کیا اور بچے اسی وقت کھڑے ہو کے کھیلنے لگ گئے. اور اگر کوئی اپنے اوپر کرے تو آف نی کہہ دے، اور اگر کسی اور پہ کرے تو اس کا آف کے بعد نام لے لیا کرے. ہمارے مدرسے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک بچہ بڑا فرما بردار، بڑا خدمت گزار، بڑا ماننے والا، ایک دفعہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میں بس گھر جا رہا ہوں، میں نے نہیں پڑھنا. کہ بھائی کیا ہو گیا یار اچانک آپ تو ماشاءاللہ اتنے محنتی شوق سے آئے پڑھنے کے لیے، اتنی قربانی کے ساتھ چل رہے ہیں اور اتنے اچھے چل رہے ہیں، اچانک کیا ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں میں نے نہیں پڑھنا، بس میں نے واپس جانا ہے. میں سمجھ گیا کہ شاید اس کو نظر لگ گئی. میں نے یہی دعا پڑھ کے اس کے منہ پہ ایک دفعہ پڑھ کے دم کر دی. تو وہ کہنے لگا پھر میں جاؤں جا کے پڑھائی میں بیٹھوں؟ میں نے کہا جاؤ. ایک دفعہ پڑھ کے دم کی، کہنے لگا میں جا کے پڑھائی میں بیٹھوں؟ میں نے کہا بالکل بیٹھو. اس کے ذہن سے ہی نکل گئی کہ میں گھر کی چھٹی لینے آیا تھا. تو کتنی اچھی ہماری شریعت ہے، کتنا اچھا ہمارے نبی کا دیا ہوا دین ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ کل عرض کریں گے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اغفر لعصاتنا واهد ضالتنا واشف مرضانا وأد ديوننا واقض حاجاتنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. وصلى الله على النبي الكريم.